آج ہم ایک ایسی دستاویز کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں جس نے ایک صدی سے زیادہ عرصے سے دنیا بھر میں شدید بحث، مباحثے، تنازعات سب کچھ پیدا کیا ہے۔ دی پروٹوکولز آف دا لرنڈ ایلڈرز آف سائیون، نام ہی کافی متنازع ہے۔ بالکل، اور ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ اسی دستاویز کی تاریخ، اس کے اندر جو دعوے ہیں اور اس کے جو اثرات ہوئے اس کا اردو میں ایک جامع تجزیہ پیش کرتا ہے۔ یہ کوئی آپ سمجھیں معمولی دستاویز نہیں ہے، اس نے تاریخ پر خاص طور پر پچھلی صدی میں گہرے نشان چھوڑے ہیں، حالانکہ اس کی اصلیت پر ہمیشہ سے سوال رہے ہیں۔ تو آج ہمارا مقصد یہی ہے کہ جو مواد ہمارے پاس ہے اس کی روشنی میں ذرا گہرائی میں جائیں، سمجھیں کہ یہ پروٹوکولز آخر ہیں کیا نظریات ہیں ان میں دنیا کے بارے میں، یہ کیسے سامنے آئے اور ان کے اثرات کیا رہے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم یہاں صرف وہ معلومات اور تجزیے پیش کر رہے ہیں جو ہمارے ذرائع میں ہیں۔ ان خیالات کی آپ کہیں توثیق یا تردید، وہ ہمارا مقصد بالکل نہیں ہے۔ بالکل نہیں، صرف جائزہ۔ تو آئیے اس پیچیدہ موضوع کو ذرا کھولتے ہیں۔ تو بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں، یہ دستاویز اصل میں ہے کیا؟ اس کا مرکزی خیال کیا ہے؟ دیکھیں، فراہم کردہ مواد کے مطابق پروٹوکولز بظاہر ایک خفیہ منصوبے کا مسودہ ہیں، ایک خاکہ جو مبینہ طور پر یہودی رہنماؤں یا جنہیں سیون کے بزرگ کہا گیا ہے انہوں نے تیار کیا ہے۔ اچھا۔ اور اس منصوبے کا حتمی مقصد، جیسا کہ دستاویز میں دعویٰ ہے، وہ ہے پوری دنیا پر مکمل سیاسی، معاشی اور آپ کہیں نظریاتی غلبہ حاصل کرنا۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے جو اس کے متن میں بار بار آتا ہے۔ عالمی غلبے کا منصوبہ، یہ تو واقعی کسی سازشی تھیوری جیسا لگتا ہے۔ اچھا، ذرائع کیا بتاتے ہیں کہ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے طریقے کیا ہوں گے؟ مطلب صرف دعویٰ تو نہیں ہوگا، کوئی حکمت عملی بھی ہوگی؟ جی ہاں، بالکل، مواد میں کافی تفصیل سے ذکر ہے کہ یہ جو مبینہ منصوبہ ہے اس کے لیے کئی جہتی حکمت عملی ہیں، کئی پہلو ہیں اس کے۔ ان میں سب سے نمایاں تو ہے معاشی کنٹرول۔ معاشی کنٹرول؟ جی، دستاویز میں ذکر ہے کہ سونا یعنی گولڈ اور سرمایہ کیپٹل، اس کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے گا تاکہ قوموں کی جو معیشتیں ہیں ان کو کنٹرول کیا جا سکے، انہیں قرضوں کے جال میں آپ کہیں پھنسایا جائے اور جتنے بھی مالیاتی ادارے ہیں ان پر مکمل تسلط قائم کیا جائے۔ یعنی پیسہ طاقت ہے اور اس طاقت کو عالمی کنٹرول کے لیے استعمال کرنے کا منصوبہ، یہ بات ہے؟ بالکل یہی، لیکن صرف معاشی کنٹرول ہی نہیں ہے۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ پروٹوکولز میں میڈیا، خاص طور پر پریس، اس پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ میڈیا پر بھی؟ جی، مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ عوام کی سوچ، ان کی رائے عامہ اور ان تک جو معلومات پہنچتی ہیں اس کو پوری طرح قابو کیا جا سکے، سچ اور جھوٹ کے پیمانے بدل دیے جائیں تاکہ عوام وہی سوچیں اور سمجھیں جو یہ خفیہ گروپ چاہتا ہے۔ پروٹوکولز میں جو روایتی سماجی ڈھانچے ہیں ان کو کمزور کرنے کی بات کی گئی ہے۔ اس میں مذہب، اخلاقیات، خاندان کا نظام، ان سب کو نشانہ بنانا شامل ہے۔ اور پھر لبرلزم اور آزادی کے نعرے ہیں، جیسے تقریر کی آزادی، مذہب کی آزادی، مساوات۔ ان نعروں کو مبینہ طور پر عوام کو گمراہ کرنے اور جو موجودہ نظام حکومت ہے اسے غیر مستحکم کرنے کے لیے استعمال کرنے کا ذکر ہے۔ اچھا، نعروں کو استعمال کر کے؟ جی، کہا گیا ہے کہ ان نعروں کے ذریعے پہلے انتشار پھیلایا جائے گا تاکہ بعد میں ایک نئی مضبوط عالمی حکومت قائم کی جا سکے۔ یہ تو بڑی گہری چالیں لگ رہی ہیں، ایک طرف آزادی کے نعرے اور دوسری طرف انہی کو استعمال کر کے کنٹرول حاصل کرنا۔ کیا اس منصوبے میں خفیہ تنظیموں کا بھی کوئی کردار بتایا گیا ہے؟ اکثر ایسی تھیوریز میں ان کا ذکر آتا ہے۔ ہاں، آتا ہے۔ مواد میں فری میسنری کا واضح ذکر ملتا ہے۔ فری میسنری؟ جی، اس کی جو خفیہ نوعیت ہے، اس کا بین الاقوامی نیٹ ورک، اس کا تنظیمی ڈھانچہ، جیسے گرینڈ ورشپفل ماسٹر کا حوالہ دیا گیا ہے، ان سب کو اس مبینہ عالمی منصوبے کا ایک اہم اعلیٰ کار بتایا گیا ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ فری میسنری کے ذریعے اہم عہدوں پر اپنے لوگ بٹھائے جائیں گے، خفیہ معلومات حاصل کی جائیں گی۔ اور صرف فری میسنری ہی نہیں، ذرائع میں کچھ اور تنظیموں کا بھی ذکر ہے۔ جی، یہ دلچسپ بات ہے۔ مواد میں کچھ جانی پہچانی بین الاقوامی تنظیموں کا نام بھی لیا گیا ہے، جیسے یونیسکو، ILO، IMF، ورلڈ بینک۔ یہ بڑے نام ہیں۔ جی ہاں،
ان پر الزام ہے کہ یہ بھی اسی عالمی منصوبے کے تحت کام کرتی ہیں یا کم از کم اس کے اثر و رسوخ میں ہے۔ یہاں تک کہ امریکی خفیہ ایجنسی CIA اس کا ذکر بھی ایک مثال کے طور پر ملتا ہے، جسے مبینہ طور پر اسی نیٹ ورک کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ CIA بھی؟ جی، البتہ یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف دعوے ہیں جو پروٹوکولز میں یا ان کی تشریح کرنے والے مواد میں کیے گئے ہیں۔ ان کی کوئی ٹھوس بنیاد وہ الگ بحث ہے۔ ٹھیک، یہ سب جان کر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنی متنازع دستاویز آخر منظر عام پر کیسے آئی؟ اس کی اشاعت کی کیا کہانی ہے؟ مواد ہمیں بتاتا ہے کہ اس کی اشاعت کا صحرا عام طور پر ایک روسی مصنف اور مذہبی شخصیت تھے، سرگئی نیلز، ان کے سر باندھا جاتا ہے۔ سرگئی نیلز؟ جی، انہوں نے اسے 1905 میں اپنی ایک کتاب تھی The Great in the Small and Antichrist as an Imminent Political Possibility اس کے ایک باب کے طور پر شائع کیا۔ تاہم کچھ ذرائع 1903 کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ ایک روسی اخبار نامیہ میں اس کی کچھ حصے شائع ہوئے تھے۔ یعنی اس کا آغاز روس میں ہوا؟ جی، ابتدائی طور پر یہ روسی زبان میں ہی شائع ہوئی اور وہیں اس نے سب سے پہلے توجہ حاصل کی۔ 1905 کے بعد پھر 1911 اور 1917 میں بھی اس کے روسی ایڈیشن آئے۔ پھر روسی انقلاب ہوا ہاں، تو بہت سے روسی مہاجرین جو تھے وہ اسے اپنے ساتھ مغربی یورپ لے گئے اور وہاں سے یہ بہت تیزی سے دوسری زبانوں میں ترجمہ ہو کر پھیلی۔ خاص طور پر پہلی جنگ عظیم کے بعد کا دور تھا۔ انگریزی، جرمن، فرانسیسی اور بھی کئی زبانوں میں اس کے ترجمے شائع ہوئے۔ لیکن اس کی اصلیت پر تو شروع سے ہی سوال اٹھے ہوں گے نا؟ ذرائع کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بالکل اٹھے۔ مواد یہ واضح کرتا ہے کہ اس کی اشاعت کے کچھ ہی عرصے بعد اس کی اصلیت پر شدید شکوک و شبہات کا اظہار شروع ہو گیا تھا۔ ایک اہم موڑ آیا 1921 میں۔ اچھا، کیا ہوا تھا؟ جب لندن کا مشہور اخبار ہے دی ٹائمز، اس نے مضامین کی ایک سیریز شائع کی جس میں یہ ثابت کیا گیا تھا کہ پروٹوکول جو ہیں وہ بڑی حد تک ایک پرانی فرانسیسی کتاب سے سرقہ ہیں، یعنی چوری کیے گئے ہیں۔ چوری؟ کون سی کتاب تھی وہ؟ وہ کتاب 1864 میں شائع ہوئی تھی۔ نام تھا ڈائیلاگز آن انفیئر آنتر ماکیاویل اے مونٹیسکیو، مطلب جہنم میں میکیاویلی اور مونٹیسکیو کے درمیان مکالمہ۔ اچھا، یہ دراصل ایک سیاسی طنز تھا۔ فرانس کے شہنشاہ نپولین سوئم کی حکومت پر تنقید تھی۔ اس کے مصنف تھے مورس جولی۔ تو دی ٹائمز نے دکھایا کہ پروٹوکولز کے کئی حصے تقریباً لفظ بلفظ اس کتاب سے لیے گئے ہیں۔ فرق صرف یہ کیا گیا کہ جہاں جولی نے نپولین سوئم کی آمیریت کا ذکر کیا تھا، پروٹوکولز نے اسے یہودی سازش کا رنگ دے دیا۔ تو یہ تو پھر واضح طور پر جعلسازی ثابت ہو گئی۔ علمی سطح پر تو اور صحافتی سطح پر یہ بڑی حد تک ثابت ہو گیا، لیکن جیسا کہ اکثر سازشی نظریات کے ساتھ ہوتا ہے، اس ثبوت کے باوجود یہ دستاویز پھیلتی رہی۔ بہت سے لوگ اسے پھر بھی سچ مانتے رہے۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وجہ شاید یہ تھی کہ یہ پہلے سے جو یہود مخالف جذبات تھے، اینٹی سیمیٹزم، ان کو تقویت دیتی تھی اور دنیا کے جو پیچیدہ مسائل ہیں ان کے لیے ایک آسان سی وضاحت فراہم کر دیتی تھی۔ اچھا، مواد میں کچھ اہم شخصیات کا بھی ذکر ہے جن کا تعلق پروٹوکولز یا اس دور کے واقعات سے جڑا ہوا ہے۔ جی، سرگئی نیلز اور مورس جولی تو ہو گئے۔ ان کے علاوہ مواد میں والٹر ریتھناؤ کا نام آتا ہے۔ والٹر ریتھناؤ؟ جی، یہ پہلی جنگ عظیم کے بعد جرمنی کے وزیر خارجہ تھے اور ایک یہودی صنعت کار بھی تھے۔ ان کا 1922 میں قتل ہو گیا تھا اور کہا جاتا ہے کہ ان کے قاتلوں پر پروٹوکولز کے نظریات کا اثر تھا۔ ایک اور اہم نام میکس نوڈاؤ کا ہے۔ یہ تھیوڈور ہرزل کے ساتھ ابتدائی سیوگی تحریک کی ایک اہم شخصیت تھے اور 1897 کی جو پہلی سایونی کانگریس تھی بیسل میں، اس میں شامل تھے۔ پروٹوکولز کے حامی بعض اوقات غلطی سے اس کانگریس کو پروٹوکولز کی تخلیق سے جوڑتے ہیں، حالانکہ اس کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں ملتا۔ اور ہٹلر کا ذکر بھی سنا تھا کہ اس نے بھی اسے استعمال کیا؟ ہاں بالکل، مواد بتاتا ہے کہ ایڈولف ہٹلر اور نازی پارٹی نے پروٹوکولز کو اپنی پروپیگنڈا مہم میں بہت بڑے پیمانے پر استعمال کیا۔ ہٹلر نے اپنی کتاب مائن کمف میں بھی اس کا ذکر کیا اور اسے یہودیوں کے خلاف نفرت پھیلانے اور اپنے جو اقدامات تھے ان کو جواز دینے کے لیے استعمال کیا۔ نازی جرمنی میں تو اسے اسکولوں میں بھی پڑھایا جاتا تھا۔ اسکولوں میں بھی؟ جی ہاں۔ کیا اس دستاویز کی اصلیت پر کوئی عدالتی کارروائی بھی ہوئی تھی؟ جی، ایک مشہور مقدمہ چلا تھا 1933 سے 1935 تک برن، سوئٹزرلینڈ میں۔ برن میں؟ جی، وہاں کی یہودی کمیونٹی نے مقامی نازی گروہوں پر مقدمہ کیا جو پروٹوکولز پھیلا رہے تھے۔
अदालत ने माहिरीन की गवाहियां सुनी, जिनमें मॉरिस जूली की किताब से सरके के सबूत भी पेश किए गए। तो निचली अदालत ने 1935 में फैसला दिया कि प्रोटोकॉल्स जाली हैं और फॉश लिटरेचर के जुमरे में आते हैं। तो अदालत ने भी इसे जाली करार दे दिया था। निचली अदालत ने तो दे दिया था, लेकिन दिलचस्प बात यह हुई कि 1937 में अपील कोर्ट ने तकनीकी बुनियादों पर यह फैसला कालअदम कर दिया। कालअदम क्यों? अपील कोर्ट ने कहा कि स्विस कानून के तहत फाहिश लिटरेचर की जो तारीफ है उसमें प्रोटोकॉल्स नहीं आते, चाहे वो जाली ही क्यों ना हो। ताहम अपील कोर्ट ने निचली अदालत के इस नतीजे को नहीं छेड़ा कि दस्तावेज दर हकीकत जाली और सिरका शुदा है। तो कानूनी तौर पर नतीजा थोड़ा सा मुबहम रहा, लेकिन जालसाजी का जो इल्ज़ाम था वो बरकरार रहा। अच्छा, अब ज़रा प्रोटोकॉल्स के अंदर जो कुछ कलीदी तसव्वुरात बयान हुए हैं उन पर बात करते हैं जो मवाद में नुमायां हैं। गोइम की इस्तिलाह बार बार आई है, इसका क्या मतलब है? मवाद के मुताबिक गोएम एक इब्रानी लफ्ज़ है जो प्रोटोकॉल्स में गैर यहूदियों के लिए इस्तेमाल किया गया है, और इस दस्तावेज में गोएम को काफ़ी हक़ारत आमेज़ अंदाज में पेश किया गया है। उन्हें आप कहें अक़ली तौर पर कमज़ोर, भेड़ चाल का शिकार, लालच और जज्बात के हाथों खिलौना बनने वाले और आसानी से गुमराह किए जाने वाले समझा जाता है। अच्छा, मुबैना मंसूबे का एक हिस्सा ये भी बताया गया है कि गोएम को आपस में लड़ाया जाए और उनकी तवानाइयों को ज़ाया किया जाए। और एक और इस्तिलाह थी एजेंटोर। वो क्या है? जी, एजेंटोर से मुराद मुबैना तौर पर वो एक वसी खुफिया नेटवर्क है जो एजेंटों, जासूसों और बाअसर अफराद पर मुश्तमिल है, जो दुनिया भर में फैले हुए हैं और इस आलमी मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए काम कर रहे हैं। ये एजेंटोर हुकूमतों, मीडिया इदारों, तालीमी इदारों, मुआशी हलकों, हर जगह नफूज करके अपना असर और रसूख इस्तेमाल करता है। यानी एक खुफिया नेटवर्क। ठीक, मुआशी कंट्रोल, मीडिया कंट्रोल, लिबरलिज्म का इस्तेमाल, रिवायती अक़दार की तबाही, ये सब तो हमने जिक्र किया। क्या कोई और अहम तसव्वुर भी है जो नुमाया हो? एक अहम तसव्वुर सियासी आज़ादी के मुताल्लिक है। मवाद ये बताता है कि प्रोटोकॉल्स के मुताबिक आज़ादी का जो तसव्वुर है वो बजाते खुद एक बहुत ताकतवर हथियार है। आज़ादी एक हथियार? कैसे? इस तरह कि अवाम को आज़ादी, मसावात, भाईचारा जैसे उनके बकौल खोखले नारे देकर उनकी असल ताकत यानी उनका इत्तेहाद और उनकी रिवायत उसको तबाह किया जा सकता है। उन्हें इनफरादी आज़ादी का झांसा देकर इज्तिमाई तौर पर कमज़ोर किया जा सकता है। अच्छा, फिर जब माशरे में इंतशार फैल जाए तो एक मजबूत आमिराना आलमी हुकूमत, जिसे वो सुपर गवर्नमेंट कहते हैं, वो कायम की जा सकती है, जो अमन व अमान के नाम पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर ले। ये सब सुनने में तो बहुत ही खौफनाक और मायूस कुन तस्वीर लगती है। अब अगर हम इसके मजमूई असरात और तनाज़ुआत पर बात करें, जैसा कि हमारे ज़राए में बयान किया गया है। देखें, सबसे बड़ा और सबसे तबाहकुन असर जो मवाद वाज़े करता है वो है एंटी सेमिटिज्म, यानी यहूद दुश्मनी का बेपनाह फ़रोग़। जी, प्रोटोकॉल्स ने दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों को ये यकीन दिलाया कि यहूदी खुफिया साजिश के ज़रिए दुनिया पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। इसने जो पहले से तासुबात मौजूद थे उनको एक नाम निहाद सबूत फराम कर दिया और यहूदियों के खिलाफ नफरत, तशद्दुद और इम्तियाजी सलूक को एक तरह से जवाज़ बख्शा। इसके असरात तो बहुत दूर तक गए होंगे। बहुत दूर तक। नाजी हॉलोकॉस्ट से लेकर मशरिक़ वस्ता और दुनिया के दीगर खित्तों में आज भी जो यहूद मुखालिफ नज़रियात पाए जाते हैं उनकी जड़ों में कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल्स का हवाला मिल जाता है। ये एक क्लासिक मिसाल है कि किस तरह झूठी मालूमात या डिसइंफॉर्मेशन जब एक ख़ास समाजी और सियासी माहौल में फैलाई जाए तो वो हकीकत से ज़्यादा ताकतवर साबित हो सकती है। प्रोटोकॉल्स की कहानी हमें सिखाती है कि ये साजिशी नज़रियात कितने ख़तरनाक हो सकते हैं। इनमें लोगों को तकसीम करने, नफ़रत फैलाने और तशद्दुद पर उकसाने की कितनी ज़्यादा सलाहियत होती है। मवाद में यकीनन मुख्तलिफ आरा और तज्जिया भी होंगे। क्या कुछ लोग आज भी इसे दुरुस्त मानते हैं? जी, मवाद इस हकीकत का भी जिक्र करता है। अगरचे तारीखी और इल्मी तौर पर इसे तकरीबन सब मुत्तफ़िक़ा तौर पर जालसाजी करार दे चुके हैं, आज भी दुनिया के कुछ हिस्सों में और ख़ास तौर पर ऑनलाइन जो साजिशी हलक़े हैं वहाँ ऐसे लोग हैं जो इसे सच मानते हैं या कम अज़ कम इसके बुनियादी पैगाम को दोहराते हैं। अच्छा, ताहम ज़्यादातर जो मुस्तनद मौरख़ीन हैं और तज्ज़ियाकार वो अब इसकी असलियत पर बहस नहीं करते, बल्कि इसके तारीख़ी असरात और एक सकाफ़ती मज़हर के तौर पर इसकी अहमियत पर तवज्जो देते हैं।
تو آج ہم نے پروٹوکالز آف دا لرنڈ ایلڈرز آف سیون کے حوالے سے جو اردو مواد تھا اس کا ایک تفصیلی جائزہ لیا۔ ہم نے دیکھا کہ یہ دستاویز عالمی غلبے کے ایک مبینہ منصوبے کا خاکہ پیش کرتی ہے، جس میں معاشی، سیاسی، سماجی کنٹرول کے مختلف طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ جی، ہم نے اس کی متنازع تاریخ دیکھی، اس کی جعلسازی کے ثبوتوں پر بات کی، اور اس کے باوجود دنیا بھر میں اس کے جو گہرے اور اکثر تباہ کن اثرات رہیں ان کا بھی جائزہ لیا۔ یہ واقعی ایک اہم کیس سٹڈی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ تحریریں اور نظریات، چاہے وہ کتنے ہی مشکوک کیوں نہ ہوں، وہ کس طرح تاریخ کا رخ موڑ سکتے ہیں اور انسانی رویوں پر گہرا اثر ڈال سکتے ہیں۔ یہ ہمیں معلومات کو تنقیدی نظر سے پرکھنے اور ذرائع کی تصدیق کرنے کی اہمیت بھی یاد دلاتا ہے۔ خاص طور پر آج کے ڈیجیٹل دور میں۔ بالکل، خاص طور پر آج کے دور میں جہاں غلط معلومات، آپ جانتی ہیں، جنگل کی آگ کی طرح پھیل سکتی ہیں۔ صحیح کہا۔ اور آخر میں اپنے سامعین کے لیے ایک نقطہ چھوڑ جاتے ہیں جس پر وہ غور کر سکتے ہیں۔ آخر کیا چیز ہے جو پروٹوکول جیسی دستاویزات کو، جن کی جعلسازی ثابت ہو چکی ہو، اتنی لمبی زندگی اور اتنا اثر و رسوخ عطا کرتی ہے؟ وہ کون سی نفسیاتی، سماجی یا سیاسی ضرورتیں ہیں جو اس طرح کے سازشی نظریات کو بار بار زندہ کرتی ہیں اور انہیں معاشروں میں پنپنے کا موقع دیتی ہیں؟ اس سوال پر ضرور سوچیے گا۔